है कि whether it's your own religion. ٹھیک ہے. اور یہ صاحب حکومت کو کی کیا یہ پالیسی درست ہے کہ پیسے لے کر مقدس مقامات پر ڈرامہ یا فلم شوٹنگ کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور یہ سلسلہ پہلے سے موجود ہے. 30,000 روپے لینا اگر مسجد وزیر خان کے ایڈمنسٹریٹر نے لیے ہیں تو پھر اس کی غلطی کیا ہے؟ اس کو معطل کیوں کیا گیا اگر آلریڈی یہ قانون میں موجود ہے کہ پیسے لے کر مسجد کو بھی دیا جا سکتا ہے کسی ریکارڈنگ کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ کسی کو یہ اختیار حاصل ہے. پاکستان نہیں، انٹرنیشنل لا اور 2 پاکستان کے قانون ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تقریباً 2.5 سال ڈی جی آرکیالوجی رہا ہوں اور یہ مسجد وزیر خان میرے ماتحت رہی ہے ایک حوالے سے. میں وال سٹی کا ایڈمنسٹریٹر ڈی جی تھا اور میں نے یہ کام یہاں شروع کیا. وال سٹی کا سارا کام اس کو آرگنائز شروع کیا. مسجد وزیر خان کا پہلا کام بھی میں نے شروع کروایا تھا. یونیسکو کی مذہب کو چھوڑ دیں ایک طرف، یونیسکو کے تحت آپ کسی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے اوپر فلیش گن بھی استعمال نہیں کر سکتے. آپ لاؤڈ اسپیکر استعمال، یہ تو انٹرنیشنل گائیڈ لائنس ہیں. آپ کلیسیم پہ جا کے ریکارڈنگ نہیں کر سکتے. آپ شوٹنگ، آپ تصویر نہیں بنا سکتے. آپ کوئی ایسی شوردار آواز نہیں پیدا کر سکتے وہاں پر جو کی جا سکتی ہے. میں گن سکتا ہوں. اس کے بعد پاکستان کا اینٹیکوٹی ایکٹ آتا ہے 1975. ٹھیک ہے. اس کے تحت مسجد وزیر خان رجسٹرڈ ہے. اس کے تحت کوئی شخص، کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہاں پر پرمیشن دے. اگر وہ پرمیشن دیتا بھی ہے تو اس کی لکھی ہوتی ہے کہ اس میں فلیش کرنے استعمال ہوتی ہے. آپ وہاں جا سکتے ہیں، وہاں جا کے بغیر اس کے صرف سٹل فوٹوگرافی کر سکتے ہیں، وہ بھی ان ساری چیزوں کے بغیر. اور ان ساروں کو پتا ہے. میں نے کم از کم 50 لوگوں کو اپنی زندگی میں ریلیکٹ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود جب میں تھے، ڈاکٹر شاہد مسعود نے حضوری پاک کے اوپر کھڑے ہو کے پروگرام شروع کر دیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے نوٹس دیا تھا، میں نے پولیس بھیج دی تھی اور میں کھڑا ہو گیا تھا کہ اتارو اس سے. یہ کیا مسئلہ، باقی تو بات کی بات ہے. دوسرا، اسپیشل پریمسز ایکٹ 1985، ان دونوں کے تحت 6 مہینے قید ہے. اور جو بھی اس کی وائلیشن کرتا ہے وہ بددیانت ترین، ایسٹیٹیکلی بھی دنیا میں کہیں نہ کہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ یا کوئی بھی ایسی سائٹ ہے اس کے اوپر کیا جا سکے. میں مغل اعظم کی مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. پورے کے پورے تاج محل وہاں موجود تھا، سب کچھ وہاں موجود تھا، لیکن کیا آصف نے جس طرح کے سیٹ لگائے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت تھی. اس لیے کہ وہاں ڈی جی آرکیالوجی انکار کر دیا تھا کہ ہم نہیں دیں گے. یہ شالامار باغ میں ولی اللہ خان صاحب ڈی جی آرکیالوجی ہوتے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے آنا ہے، میرے لیے دروازہ کھولا جائے. انہوں نے کہا دروازہ ہم اس لیے نہیں کھول سکتے کہ یہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے. اور ولی خان لیٹ گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں میری لاش کے اوپر سے دروازہ کھولے گا. علامہ اقبال کا مزار جو ہے سیڑھیوں سے اوپر نہیں ہو سکا تھا کہ مسجد کو کہیں اس کی مسجد کی حیثیت کو خراب نہ کر سکے. کوئی کیل لگانے کی اجازت نہیں ہے. جس آپ نے شادی کا ذکر کیا ہے، ہوم سیکٹری کی شادی تھی، میں نے اس کے اوپر رپورٹ کی تھی، میں نے مقدمہ درج کرایا تھا اور رینجرز کا آپ کو یاد ہوگا، آپ اس میں رہے ہیں. اب آتے ہیں کہ جناب ہماری ذمہ داری نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کم از کم 50 چیزیں بتا سکتا ہوں کہ جس میں لوگوں کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. ایک انڈین فلم آئی تھی، اس کے وہ کیا نام ہے ان کا، جو شمشاد جو خاتون ہے، ان کے بہن ایکٹر جو تھے وہ خان صاحب، وہ آئے تھے یہاں پر اور انہوں نے کہا کہ یہاں آنے دیں، ہم نے اجازت نہیں دی تھی. پرویز مشرف نے شجاعت حسین کو بھیجا تھا، میں وہاں پر موجود تھا، کہ ہماری فارمولا 1 ہے وہ اس میں کی جائے. ہم نے کہا تھا کہ نہیں یہاں نہیں ہو سکتی، وی ریفیوزڈ اٹ. ہم نے کہا تھا اوپن میں کہیں جا کے آپ کرنے، انہوں نے باہر جا کے کی تھی، انہوں نے احترام کیا تھا. اب یہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. آپ کہیں گے جی میں پولیس والا کہتا تھا تو تم اشارہ کاٹ دو تو مجھ پہ کوئی جرم نہیں لگتا، آپ پہ جرم لگتا ہے. یہ کون سی بات ہے؟ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جاؤ فلاں کی زمین پہ قبضہ کر لو، اور میں کہتا ہوں کہ جی وہ تو اس نے مجھے اجازت دے دی تھی. ایک تو اجازت غلط ہے، اور پہلی بات ہے اجازت پڑھ لیں. اس اجازت کے اندر قطعاً کنڈیشنلٹیز لکھی ہوتی ہیں. آپ کے پاس اگر ہوگا تو آپ نے شاید چلا بھی رہے ہیں کہ آپ اس کے اندر کوئی موسیقی کی چیز استعمال نہیں کر سکتے، آپ اس کے اندر فلیش گن استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے کہ بیسیکلی یہ جو ٹائل موزیک پینٹنگ ہے اور اس کے اندر جو اسٹفو ٹریسی کا ورک ہوا ہے، اس کے اندر جو باقی ساری چیزیں قسم کے جیسے جو ورک ہوئے ہوئے ہیں، یہ 400 سال سے ہیں. ایسے پرزرو نہیں ہوئے، اگلے 400 سال بھی رہنے ہیں. یہ ایک ہوتا تھا مینگل، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کو ہم نے وزیر خان کا امام نواز شریف صاحب نے دے دیا تھا اور اس نے اس کے اوپر وال پیپر لگا دیے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے صرف ایڈمنسٹریٹر کو سسپینڈ کرنا ہی کافی ہے. مجھے 1 کروڑ نہیں، 6 مہینے سزا ہے قانون کے تحت. مجھے 1 کروڑ روپیہ لگا تھا اس کے وال پیپر اتارنے کے لیے، وہ نارکلی کا ڈرامہ شوٹ کیا کرنے کے لیے، اور کیونکہ ٹورزم کو دے دیا تھا. نہیں پتا ان لوگوں کو، سب کو پتا ہے.
سب کو پتا ہے کہ یہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی صرف مذاق اڑانے کے لیے اب آتے ہیں مذہب کے معاملے کے اندر۔ اب مذہب کے معاملے میں لوگوں کو مسجد جانے کا نہیں پتا کہ مسجد کیسے جاتے ہیں؟ کیا 100 سال کے اندر، 70 سال کے اندر ان کے باپ، ان کی ماں، اس کے دادا، ان کے چاچا، ان کے پھپھی کیسے مسجد آتے تھے؟ نہیں پتا لوگوں کو۔ اتنا تو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے محرم کی مجلس کیسے اٹینڈ کرنی ہے، آپ زیور اتار کے چلے جاتے ہو، آپ سب کچھ چلے جاتے ہو کیونکہ احترام کا معاملہ ہے۔ اتنا تو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی کل میں کیسے جانا ہے، آپ اسی سارے ایک اس پہ چلے جاتے ہو، آپ کہتے ہیں میں اس کے گھر میں جاؤں گی تو مجھے کتنا برا لگے گا۔ آپ کو مسجد کے احترام کا نہیں پتا، آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ مسجد میں داخل کیسے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اس نے ایک چٹ آپ کو پکڑا دی، مجھے ایک چٹ بندہ پکڑاتا ہے قانون کے خلاف۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ کیا پاکستان میں لوگوں کو روکا نہیں گیا؟ ہر جگہ پہ روکا گیا ہے۔ میں کم از کم اپنے 100 آرڈر بتا سکتا ہوں ریجیکشن کے۔ خود جیو کر رہی تھی، وہاں پر بہت بڑی فنکشن کر رہا تھا، آج بھی یاد ہے ثانیہ قریشی یہاں پر ہوں گی، وہاں پر وہ پروڈیوسر تھی، میرے پاس آئی، میں نے کہا آپ کسی اور دروازے پہ چلے جائیں۔ لیکن اور یہ صاحب جو بڑے بڑے امیر لوگ بادشاہی مسجد میں جا کے نکاح کی تقاریب کرتے ہیں، وہاں شوٹنگ ہوتی ہے، نکاح کا شوٹ ہوتا ہے، اسے آپ کس جملے پہ پھر ڈالیں گے؟ دورہ میں یاد نہیں ہمارا یہ تقریب بالکل ٹھیک ہے، تقریب ہونی چاہیے، شوٹنگ نہیں ہے۔ تقریب تو اللہ کے رسول نے کہا تزوجوا فی المساجد، مسجدوں میں نکاح کرو، نکاح ہونا چاہیے، شوٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ تزوجوا قرآن کا رسول اللہ کی حدیث ہے، اپنے نکاح مجھے بتائیں آپ، یہ تو ہم نے مولوی کو گھر میں بلانا شروع کر دیا ہے، وہاں تو پرنس چارلس بھی جو ہے وہ چرچ میں جاتا ہے شادی کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے کہا تزوجوا فی المساجد، مسجدوں میں نکاح کرو، کسی اور جگہ نکاح کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو آپ کے خیال میں پھر اعتراض کس پر بنتا ہے؟ صبا قمر پر، بلال پر، یا حکومت پر، انتظامیہ پر؟ اعتراض تماشبی نہیں پہ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ ہیریٹیج سائٹ کی وائلیشن ہوئی۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ تو حکومت نے کرائی نا، پھر اور یہ صاحب پھر اس میں ذمہ دار تو حکومت ہوئی، ایڈمنسٹریٹر ہوا۔ سر آپ کو عثمان بزدار جو ہے آپ کو ایک چٹ دے دیتا ہے کہ آپ میرا گھر قبضہ کر لو، اور غیر قانونی ہے، تو آپ میرے گھر پہ قبضہ کر لیتے ہو، آپ پہ مقدمہ نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں بنے گا؟ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، پہلا میکسیمم ہے۔ قانون کا نہ جاننا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ سب مجھے